ایک ایک ادا کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کے سردار، اور ان کو بنی اللہ نے مقام کیسے دیا ہے، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کر، ایک ایک سنت ایسے ڈھونڈتے جیسے ہمارا کوئی قیمتی سونا یا قیمتی کوئی ہماری انگوٹھی گر گئی ہو، ہیرے کی انگوٹھی گر گئی ہو اور ہم اسے چھان بین کر رہے ہیں کہیں سے مل جائے، بایزید ایک ایک سنت کو جو تلاش کرتے ہیں۔ تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی۔ چھوٹے تھے، باپ فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو گئی۔ ابھی چھوٹے تھے، ماں اپنے بیٹے بایزید کو لے کر مکتب میں گئی اور مدرسے میں جا کر حضرت قاری صاحب سے التجا کرنے لگی کہ یہ بیٹا میرا یتیم، میں بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے کل جب میں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے ہوں تو اپنی جمع پونجی ایسے بیٹے کو کھڑا کروں جو میرے نبی کے ساتھ صورت بھی ملتی ہو، سیرت بھی ملتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سنو ذرا بات، اگر آپ اہل دل ہو، میں زیادہ وقت نہیں لیتا لیکن بات سمجھو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ماں ہے، اکلوتا بیٹا ہے، یتیم ہے، بیوی کے اوپر سہارا نہیں ہے، آ کر کیا کہنے لگی کہ قاری صاحب میرا بیٹا اکلوتا ہے، یتیم ہے، میرے سر پر شور کا سایہ نہیں، میری کل جمع پونجی یہی ہے، لیکن اس کو ایسا بنا دو کہ کل روز محشر میں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جب جاؤں تو اپنے بیٹے کی جمع پونجی کی صورت یوں پیش کروں کہ میرے بیٹے کی صورت بھی حضور سے ملتی ہو، سیرت بھی حضور سے ملتی ہو۔ اور اگلی بات کیا کہنے لگی، دیکھنا یہ بھی چھوٹا ہے، یہ ماں کی محبت کرے گا، اس کو چھٹی نہ دینا۔ استاد حیران ہو کر پوچھنے لگے 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد؟ کہتے نہیں استاد، آپ کا احسان ہوگا، میرے بیٹے کو چھٹی اس دن دینا جب وقت کا ولی بن جائے۔ یہ بار بار آپ سے چھٹی لینے آئے گا، اس کو بہلا پسلا دینا، اس کو سمجھا دینا، میں اس سے ملوں گی اس وقت جب یہ وقت کا ولی بنے گا، جب اس کی صورت اور سیرت میرے نبی سے مل جائے گی۔ اب استاد حیران کہ اس کے جذبات اتنے اعلیٰ، اتنے اونچے جذبات۔ چلی گئی، بچہ ایک دو دن دل نہیں لگا، بڑی مشکل سے دل لگنے لگا، پڑھانے لگا۔ استاد معصوم بچہ ہے، بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن اس نے معصومیت سے کہا کہ استاد جی ماں کی یاد بہت ستا رہی، باپ میرا ہے نہیں، ماں کی یاد نے بہت ستایا، استاد جی چھٹی دے سکتے ہیں آپ؟ استاد پریشان سے لیکن چھٹی نہیں ملے گی، تمہاری ماں نے کہا تھا چھٹی اس دن دوں گا تجھے جب تیرا سنت اور سیرت میرے نبی سے مل جائے۔ اب وہ بچہ پریشان، رونے جیسی شکل، استاد کو ترس آ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے استاد کہ اللہ میں کیا کروں، اگر چھٹی دیتا ہوں اس کی ماں کے جذبات کا میں توڑنے والا بن جاؤں گا، اگر چھٹی نہیں دیتا اس بچے کے جذبات توڑنے والا بن جاؤں گا، اللہ میں کیا کروں، میرے دل میں کوئی صحیح بات ڈال دے۔ اچانک استاد کے دل میں اللہ نے عجیب بات ڈالی اور یہ سوچا کہ اس کو اتنا سارا سبق دے دوں، اس کو کون شام تک یاد کرے گا تو چھٹی ہے، اور یاد اس سے ہوگا نہیں، اس طریقے سے یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ تو استاد نے کہا ہاں بھائی تیری بات سنو، تمہیں چھٹی میں دیتا ہوں پر یہاں سے لے کر یہاں تک سبق یاد کرنا۔ اس بچے نے فرد محبت میں جذبات میں دیکھا ہی نہیں کہ استاد نے برقے کتنے پلٹ دیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی میں شام کو سنا دوں۔ اب جب کمرے میں گیا تو اپنے برقے الٹا کر دیکھنے لگا تو برقے تو اتنے زیادہ، اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں سبق یاد کروں۔ اچانک اس کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا میری ماں کہا کرتی تھی کہ جب کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کرتا۔ معصوم بچہ ہے، دل میں بات آئی تو چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اللہ میری ماں نے کہا تھا جب کبھی مشکل آئے تو اللہ سے مانگنا، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ میری مشکل آ گئی، اتنا سارا سبق میں یاد نہیں کر سکتا اور بغیر یاد کیے مجھے چھٹی نہیں ملتی، اللہ تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے جو سبق شروع کیا، شام سے پہلے سارا سبق یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس گیا، استاد کو کہنے لگا استاد جی سبق سن لو۔ استاد جی نے کہا سبق یاد رکھ کے دینا۔ استاد کہتا ہے سارے سبق میں نہ اٹکا نہ بھولا ہے،
سارا ہی سبق سنا دیا۔ استاد بڑا حیران، اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے بھی، اب مجبور ہو گیا، اپنی شرط تم نے پوری کر دی، کل صبح تمہاری چھٹی ہے۔ اللہ صبح ٹھیلا اٹھایا اور دوڑتا ماں کی شدائی اور محبت میں گھر پہنچا۔ تکل باپ دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من کون ہے؟ کہنے لگا انا بایزید۔ تو ماں پوچھنے لگی کون بایزید؟ اس نے کہا ابنو کی، آپ کا بیٹا بایزید۔ اس نے کہا نہیں میرا بیٹا تو تب آئے گا جب اس کی صورت بھی میرے نبی سے ملے گی، سیرت بھی میرے نبی سے ملے گی۔ جاؤ میرا بیٹا نہیں ہو سکتے تم۔ تو بایزید کہتے میں روتا رہا، میرے پاس کوئی سنائی نہیں، ماں دروازہ نہیں کھول رہی، اور پیچھے جاؤں تو کیا کروں گا جا کر؟ روتا رہا، بالآخر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، میں واپس چلا گیا۔ استاد نے پوچھا اتنی جلدی میں لائے ہو؟ کہتے ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور اپنی ساری روایات سنائی۔ استاد رونے لگا، بس ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ، میرے بیٹے مجھے بتا تو ماں کے اس رویے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہنے اللہ کی قسم میں ماں سے دل سے راضی ہوں۔ ماں باپ سے دل سے راضی ہوا کرو، ماں باپ سے دل سے راضی ہوا کرو۔ ماں باپ عظیم الشان ہستیاں ہیں، جب کسی بات کے لیے ماں باپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اب استاد اس کو اس لوگ اس کے اسباب طے کرا رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ گواہ ہے، یہ کام ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے، ایک سال کا نہیں، 16 سال گزر گئے، ماں کی شکل نہیں دیکھی۔ اور سنو پھر، اگر آپ اہل دل ہیں، 16 سال کے بعد استاد رات کو سوئے کہ خواب میں کائنات کے پیغمبر کی زیارت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور یہ نہیں کہا کوئی اور بات، فرمانے لگے بس اب اس بچے کو جانے دو، اب اس کو اللہ نے اپنا مقام جو دینا تھا دے دیا۔ استاد کی اسی وقت آنکھ کھلی، فوراً جلدی گئے تو دیکھا وہ بچہ 16 سال سے عمر زیادہ تہجد میں مشغول ہے۔ استاد پیچھے بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے کہ سلام پھیرے تو اس کو بتاؤں کہ خوشخبری ہو، تمہیں جانے کی اجازت، پر بتایا نہیں کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ چپ کر کے بیٹھے، بیٹے نے سلام پھیرا تو استاد نے کہا میرے بیٹے کل تیاری کرو، اپنی ماں سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، جاؤ تمہارے اسباب پورے ہو گئے۔ بیٹا جب گیا، اب سنو، آپ اہل دل ہو تو سنو، یہی بایزید عمل لکھتا ہے کہ پہلے وہی ماں تھی کہ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھول نہیں رہی تھی، ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹانا ہی چاہ رہا تھا، ماں نے دروازہ کھول کر گلے سے لگایا کہ بیٹے آج کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، تیری خوشبو تو میں نے دور سے سونگھ لی۔ آج بھی اگر یہ امتی نبی کی صورت اور سیرت کو اپنا لے تو آج بھی یہ وقت کا جنید بغدادی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول مقبول فرمائے۔